السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں مرجع العلماء الفقہاء سیدی حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت حضرت علامہ شاہ ابو البرکات محی الدین جیلانی آل رحمان محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کا آپ کی ولادت باسعادت 22 ذی الحجہ 1310 ہجری بروز جمعہ صبح صادق کے وقت بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اور عرفیت مصطفیٰ رضا ہے۔ مرشد برحق حضرت شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمت رضوان نے آل رحمان ابو البرکات کا نام تجویز فرمایا اور 6 ماہ کی عمر میں بریلی شریف تشریف لا کر جملہ سلسلے عالیہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلی کو یہ بشارت عظمیٰ سنائی۔ سید المشائخ حضرت شاہ سید ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ نے حضرت مفتی اعظم کو بیعت کرتے وقت ارشاد فرمایا، یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا، اور یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے اور یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ سید المشائخ حضرت نوری میاں علیہ رحمٰن نے حلقہ بیعت میں لینے کے بعد قادری نسبت کا دریائے فیض بنا کر ابو البرکات کو امام احمد رضا علیہ رحمہ کی گود میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو آپ کو یہ قرآنی آیت وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کی تفسیر مقبول ہو کر آپ کی گود میں آ گئی ہے۔ آل رحمان محمد ابو البرکات محی الدین مصطفیٰ رضا خان۔ اس مبارک نام پر اگر غور کیا جائے تو یہ سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی شخص میں محاسن کی کثرت ہوتی ہے تو اس کا ہر کام تشنہ توصیف محسوس ہوتا ہے، اور ذوق ستائش کسی جامع صفات شخصیت کو مختلف ناموں سے پکارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس نام میں پہلی نسبت رحمان سے ہے، دوسری نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تیسری نسبت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ تیسری نسبت کے بعد عظیمت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت سے نسبت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ یہ اہتمام تو اکابر کی بالغ نظری نے کیا تھا، مگر لاکھوں افراد نے جب اس منبع خیر و فلاح اور سرچشمہ ہدایت سے قریب ہو کر فیوز و برکات حاصل کیے تو وہ بھی اپنے جذبہ ستائش پر قابو نہ پا سکے۔ آج حضرت مفتی اعظم ہند مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء صفات کا پرتو انہی پر ڈالتا ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہو جاتے ہیں۔ سخن آموزی کی منزل طے کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور آپ نے جملہ علوم و فنون اپنے والد ماجد امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمت رضوان سے حاصل کیے، اور اس کے بعد برادر اکبر حجت الاسلام حضرت علامہ شاہ محمد حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان، استاذ الاساتذہ علامہ شاہ رحم الہی منگلوری، شیخ العلماء علامہ شاہ سید بشیر احمد علی گڑھی، شمس العلماء علامہ ظہور الحسین فاروقی رامپوری سے حاصل کیے، اور 18 سال کی عمر میں تقریباً 40 علوم و فنون حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف ہی میں مسند تدریس کو رونق بخشی، اور تقریباً 30 سال تک علم و حکمت کے دریا بہائے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اکثر درسگاہیں آپ کے تلامذہ و مستفیدین سے مالا مال ہے۔ فقیہ دیشان مفتی محمد مطیع الرحمان کشن گنج بہار حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے طریقہ تعلیم اور درس افتاء میں امتیازی شان بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ حضور مفتی اعظم درس افتاء میں اس قسم کا التزام فرماتے تھے کہ محض نفس حکم سے واقفیت نہ ہو، بلکہ اس کے ما علی و مالا کے تمام نشیب و فراز ذہن نشین ہو جائیں۔ پہلے آیات و احادیث سے استدلال کرتے، پھر اصول فقہ و حدیث سے اس کی تائید دکھاتے، اور قواعد کلیہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لے کر کتب فقہ سے جزیات پیش فرماتے، پھر مزید اطمینان کے لیے فتاوی رضویہ یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت رضوان کا ارشاد نقل فرماتے۔ اگر مسئلے میں اختلاف ہوتا تو قول راجح کے تعین دلائل سے کرتے، اور اصول افتاء کی روشنی میں ما علیہ الفتاوی کی نشاندہی کرتے،
پھر فتاوی رضویہ یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ارشاد سے اس کی تائید پیش فرماتے، مگر عموماً یہ سب زبانی ہوتا۔ عام طور سے جواب بہت ہی مختصر اور سادہ لکھنے کی تاکید فرماتے۔ ہاں کسی عالم کا بھیجا ہوا استفتاء ہوتا اور وہ ان تفصیلات کا خواستگار ہوتا تو پھر جواب میں وہی رنگ اختیار کرنے کی بات ارشاد فرماتے۔ فقیہ العصر شارح بخاری مولانا محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ رضوان نے حضرت امام الفقہا مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے درس افتاء اور اصلاحی افتاء کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، میں 11 سال 3 ماہ خدمت میں حاضر رہا۔ اس مدت میں 24,000 مسائل لکھے ہیں، جن میں کم از کم 10,000 وہ ہیں جن پر حضرت مفتی اعظم ہند کی تصحیح و تصدیق ہے۔ عالم یہ ہوتا کہ دن بھر بلکہ بعد نماز مغرب بھی 2 گھنٹے تک حاجت مندوں کی بھیڑ رہتی۔ یہ حاجت مند خوشخبری لے کر نہیں آتے، سب اپنا اپنا دکھڑا سناتے۔ غم آگی واقعہ سننے کے بعد دل و دماغ کا کیا حال ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اتنے طویل عرصے تک اس غم آفری ماحول سے فارغ ہونے کے بعد عشاء بعد پھر تشریف رکھتے اور میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سناتا۔ میں گھسا پٹا نہیں، بہت سوچ سمجھ کر جانچ تول کر مسئلہ لکھتا، مگر واہ رے مفتی اعظم ہند، اگر کہیں ذرا بھی غلطی ہے یا لوچ ہے یا بے ربطی ہے یا تعبیر غیر مناسب ہے یا سوال کے ماحول کے مطابق جواب میں کمی پیشی ہے یا کہیں سے کوئی غلط فہمی کا ذرا بھی اندیشہ ہے، فوراً اس پر تنبیہ فرما دیتے اور مناسب اصلاح بھی۔ تنقید آسان ہے مگر اصلاح دشوار۔ جو لکھا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی بھی ذہین نقاد کہہ سکتا ہے، مگر اس کو بدل کر کیا لکھا جائے یہ جوئے شعر لانے سے کم نہیں ہے۔ مگر 70 سالہ مفتی اعظم کا دماغ اور علم ایسا جوان تھا کہ تنقید کے بعد فوراً اصلاح فرما دیتے اور ایسی اصلاح کے پھر قلم ٹوٹ کر رہ جاتا۔ کبھی ایسے جاں فضا تبسم کے ساتھ کہ قربان ہونے کا جذبہ حد اضطرار کو پہنچ جائے، کبھی ایسے جلال کے ساتھ کہ ایسا جواب دے جائیں، مگر اس جلال کو کون سا نام دیں جس کے بعد مخاطب کی جرأت رندانہ اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا کیجیے گا اگر جلال سے مرعوب ہو کر چپ رہتے تو اور جلال بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ مخاطب کو عرض و معروض کرنا ہی پڑتا۔ یہ جلال وہ جلال تھا کہ جو اس کا مورد بنا کندن ہو گیا۔ یہ مجلس آدھی رات سے پہلے کبھی ختم نہ ہوتی، بارہا رات کے 2 بج جاتے اور رمضان شریف میں تو سحری کا وقت روز ہو جاتا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ حکم کی تائید میں کوئی عبارت نہ ملتی تو میں اپنی صوابدید سے حکم لکھ کر دیتا، کبھی دور دراز کی عبارت سے تائید لاتا، مگر مفتی اعظم ہند ان کتابوں کی عبارتیں جو دارالافتاء میں نہ تھی زبانی لکھوا دیتے۔ میں حیران رہ جاتا، یا اللہ کبھی کتاب کا مطالعہ کرتے نہیں، یہ عبارتیں زبانی کیسے یاد ہیں۔ پیچیدہ سے پیچیدہ، دقیق سے دقیق مسائل پر ہدایتاً ایسی تقریر فرماتے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑی محنت سے تیاری کی گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کلام بہت کم فرماتے، مگر جب ضرورت ہوتی تو ایسی بحث فرماتے کہ اجلہ علماء انگشت بدندہ رہ جاتے۔ کسی مسئلے میں فقہا کے متعدد اقوال ہیں تو سب دماغ میں ہر وقت حاضر رہتے۔ 92 سالہ حیات مبارکہ میں زندگی کے مختلف آئے، کبھی شدی تحریک کا اخلاق کما کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی صدارت فرمائی اور باطل پرستوں سے پنجہ آزمائی کے لیے سر سے کفن باندھ کر میدان خارزار میں کود پڑے، لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھایا اور بے شمار مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ قیام پاکستان کے نعرے اور خلافت کمیٹی کی آوازیں بھی آپ کے دور میں اٹھیں اور ہزاروں شخصیات اس سے متاثر ہوئی۔ نسبندی کا طوفان بلاخیز آپ کے آخری دور میں رونما ہوا اور بڑے بڑے ثابت قدم متزلزل ہو گئے، لیکن ہر دور میں آپ استقامت فی الدین کا جبل عظیم بن کر ان حوادث زمانہ کا مقابلہ خندہ پیشانی سے فرماتے رہے۔ آپ نے اس دور پرفتن میں نسبندی کی حرمت کا فتویٰ صادر فرمایا، جبکہ عموماً دینی ادارے خاموش تھے یا پھر جواز کا فتویٰ دے چکے تھے۔ سفر و حضر ہر موقع پر کبھی آپ کی نماز پنجگانہ قضا نہ ہوتی تھی، ہر نماز وقت پر ادا فرماتے،
سفر میں نماز کا اہتمام نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن مفتی اعظم پوری حیات مبارکہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اس سلسلے میں چشمدید واقعات لوگ بیان کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی و اہتمام کے لیے ٹرین چھوٹنے کی بھی پرواہ نہیں فرماتے تھے، خود نماز ادا کرتے اور ساتھیوں کو بھی سخت تاکید فرماتے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے تقسیم ہند سے پہلے 2 مرتبہ حج و زیارت کے لیے سفر فرمایا، اس کے بعد تیسری مرتبہ 1391 ہجری 1971 میں، جبکہ فوٹو لازم ہو چکا تھا، لیکن آپ اپنے حزم و احتیاط پر قائم رہے، لہٰذا آپ کو پاسپورٹ وغیرہ ضروری پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیا گیا اور آپ حج و زیارت کے سعادت سے سرفراز ہوئے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے 3 مرتبہ حج و زیارت کی سعادت حاصل کی، مگر کبھی تصویر نہیں بنوائی، بلکہ ہر بار بغیر تصویر کے پاسپورٹ سے حج پر تشریف لے گئے۔ تیسری مرتبہ حج بیت اللہ پر جاتے وقت حکومت بھارت کی جانب سے پاسپورٹ پر تصویر لگانے کا قانون سخت ہو گیا تھا، چنانچہ آپ سے تصویر لگانے کا کہا گیا۔ آپ نے برجستہ انکار کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر جو حج فرض تھا وہ میں نے کر لیا، اب نفل حج کے لیے اتنا بڑا ناجائز کام کر کے دربار مصطفی میں کیسے حاضر ہو سکتا ہوں؟ میں تصویر ہرگز نہیں کھنچواؤں گا۔ جب اس سے قبل گیا تھا اس وقت تصویر کی پابندی نہیں تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں تصویر کھینچوانا، رکھنا، بنانا سب حرام ہے، میں اس رسول محترم کی بارگاہ میں تصویر کھینچوا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام کی استقامت و اتباع سنت کی ادا پسند آئی تو اپنے دربار میں حاضری کے لیے خصوصی انتظام فرمایا، اور احباب نے جب بغیر تصویر پاسپورٹ کے لیے کوشش کی تو حکومت ہند اور حکومت سعودیہ نے آپ کو خصوصی اجازت نامہ جاری کیا۔ پھر جب آپ جدہ پہنچے تو آپ کا شاندار استقبال کیا گیا، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو برہنہ پاؤں، آنکھوں سے آنسو جاری اور جسم مبارک پر رقت طاری تھی۔ حاضری مدینہ طیبہ کا بڑا پرکیف ایمان افروز منظر تھا۔ یوں تو فتویٰ نویسی کا عظیم منصب آپ کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی حیات ہی میں میسر آ چکا تھا۔ بریلی شریف کے مرکزی دارالافتاء میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان نے مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتویٰ تو نو عمری کے زمانے میں بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کیے تحریر فرمایا، تو اس سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمہ نے فتویٰ نویسی کی عام اجازت عطا فرما دی اور مہر بھی بنوا کر مرحمت فرمائی، جس پر یہ عبارت کنندہ تھی: ابو البرکات محی الدین جیلانی آل الرحمن محمد عرف مصطفیٰ رضا۔ یہ مہر دینی شعور کی سند اور اصابت فکر کا اعلان تھی، بلکہ خود امام احمد رضا نے جب پورے ہندوستان کے لیے دارالقضاء شرعی کا قیام فرمایا تو قاضی و مفتی کا منصب صدر الشریعہ مفتی اعظم اور برہان الحق جبل پوری علیہ رحمۃ الرضوان کو عطا فرمایا۔ غرض کہ حضور مفتی اعظم ہند نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں فتاوے لکھے۔ اہل ہند و پاک نے اپنے الجھے ہوئے مسائل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، ہر پیدا ہونے والے مسئلے میں فیصلے کے لیے نگاہیں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔ آپ کے فتاویٰ کا وہ ذخیرہ محفوظ نہیں رہ سکا، ورنہ آج وہ اپنی ضخامت اور جلدوں کے اعتبار سے دوسرا فتاویٰ رضویہ ہوتا۔ مفتی اعظم کی تصانیف علم و تحقیق کا مینار ہدایت ہیں، جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں حق تحقیق ادا فرماتے ہیں۔ فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین علیہ رحمۃ الرضوان نے آپ کی تصانیف کا تعارف تحریر فرمایا ہے، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ المکرمۃ النبویہ فی الفتاوی المصطفی، یہ پہلے 3 حصوں میں عالی جناب قربان علی صاحب کے اہتمام میں شائع ہوا تھا۔ ایک ضخیم جلد میں حضرت فقیہ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی نگرانی میں رضا اکیڈمی ممبئی سے شائع ہوا، جو حسن سوری و معنوی سے مالا مال ہے۔ اشد العذاب علی عابد الخناس، یہ تحذیر الناس کا رد بلیغ ہے۔
واقعۃ السنان، الرمح الدیانی۔ اس کے علاوہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے کتب کی فہرست اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے بعض مشہور تلامذہ کرام کے اسماء اس طرح ہیں جو بجائے خود استاذ الاساتذہ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ شہر بشی اہل سنت حضرت علامہ محمد حشمت علی خان، محدث اعظم پاکستان علامہ مفتی سردار احمد صاحب، فقیہ عصر مولانا مفتی محمد اعجاز ولی خان، فقیہ عصر شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی، محدث کبیر علامہ محمد ضیاء المصطفیٰ اعظمی، بلبل ہند مفتی محمد رجب علی نان پاروی، شیخ العلماء مفتی غلام جیلانوی صاحب گھوسوی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سے استفادہ کرنے والے اور درس افتاء کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، جن کی احاطے کی اس مختصر سے ویڈیو میں گنجائش نہیں۔ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ آسمان افتاء کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکنے والے مفتیان اعظام اسی عبقری شخصیت کے دسترخوان کے خوشہ چی ہیں، جس سے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کو افتاء جیسے وسیع و عظیم فن میں ایسا تبحر اور ید طولہ حاصل تھا کہ ان کے دامن فضل و کرم سے وابستہ ہو کر ذرے مہتاب بن گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے مشہور خلفاء کے نام کچھ یوں ہیں: مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی، مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن، شہر بشی اہل سنت مولانا حشمت علی خان، راضی زماں مولانا حاجی مبین الدین صاحب، شہزادہ صدر الشریعہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب ازہری اعظمی، شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب گوسی، شمس العلماء قاضی شمس الدین احمد جون پوری، محدث اعظم پاکستان محمد سردار احمد صاحب لائل پوری، خطیب مشرق مولانا مشتاق احمد نظامی صاحب، پیر طریقت مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب کراچی، استاذ العلماء مولانا محمد تحسین رضا خان، قائد ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب، تاج الشریعہ مولانا محمد اختر رضا خان، پیر طریقت مولانا سید مبشر علی میاں صاحب، فاضل جلیل مولانا سید شاہد علی صاحب رامپوری، مفتی محمد خلیل خان برکاتی، مصنف سنی بہشتی زیور، حضرت سید امین میاں قادری برکاتی، حضرت مفتی محمد حسین قادری، حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری، حضرت مولانا عبدالحلیم پالمر ساؤتھ افریقہ، حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالحادی القادری۔ اس کے علاوہ بھی یہ فہرست طویل ہے۔ ہم نے جتنے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کے اکثر کے تعارف ہماری اس یوٹیوب چینل پر ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ محبوب ذوالجلال کا عاشق صادق، اسلام و سنت کا مہکتا گلشن، شریعت و طریقت کا نیر تابہ، علم فضل کا کوہ گراں، امام ابو حنیفہ کی فکر، امام راضی کی حکمت، امام غزالی کا تصوف، امام احمد رضا کی آنکھ کا تارا اور ہم سنیوں کا سہارا۔ 91 سال 21 دن کی عمر میں مختصر علالت کے بعد 14 محرم الحرام 1402 ہجری 11 نومبر 1981 رات 1:40 پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے وصال پر ملال کی خبر دنیا کے مشہور ریڈیو اسٹیشنوں نے نشر کی۔ اگلے روز نماز جمعہ کے بعد اسلامیہ کالج کے وسیع میدان میں 3:15 پر نماز جنازہ ہوئی۔ تقریباً 6 بجے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے بائیں پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی مقبولیت و شہرت اور جلالت شان کا کھلا ثبوت تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی نماز جنازہ سرکار کلام مختار اشرف علیہ رحمۃ رضوان نے پڑھائی، اور دوسری روایت کے مطابق حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمٰ نے پڑھائی۔ اختلافات اپنی جگہ، مگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا اس جہاں سے رخصت ہونا اس وقت سنیت میں ایسا خلا پیدا کر گیا جو ابھی تک پر نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو اور آپ کے توسل سے ہماری مغفرت ہو۔
آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کو تذکرے سلف صالحین سے جڑنے میں مدد کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔